نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وفي مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد رسول الله. نہایت واجب الاحترام عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن المجید فرقان الحمید میں ارشاد فرماتے ہیں اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں زمین پر نائب بنانا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی انسان کو جو عزت، جو مقام اور مرتبہ فرشتوں کے سامنے دیا، اس کا بھی اللہ تذکرہ ارشاد فرماتے ہیں. اصل میں انسان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ کی اور بہت مخلوقات تھی، اور بہت سارے جہان تھے، اور اس میں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بہت سارے لشکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور جب اس انسان کو بنانا چاہا اور فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے جو انسان کی عزت اور مقام اور انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا، وہ صرف اس بنا پہ ہے کہ نائبت جو اس کو زمین کی دی جا رہی تھی، یہ ساری نسبتیں اسی وجہ سے تھی. اور جب انسان کو زمین پہ اتارا، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ساتھ احکامات بھی اترتے رہے، اور جو ضروریات تھی ایک انسانی زندگی کے گزارنے کے لیے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی اتارتے رہے. اور یہ انسان حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی گزار رہے تھے امتحان کی صورت میں کہ اس زندگی کو کیسے گزارا جائے، اللہ کے احکامات پہ کیسے عمل کیا جائے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے اولاد میں سے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اور انسانیت کو یہ سبق دیتے رہے کہ تمہارا زمین پہ رہنا ایک تو امتحان کی صورت میں ہے، ایک آپ کی جو ہمیشہ اور ابدی آپ کا گھر ہے جنت، وہ آپ کو اللہ اس امتحان میں پاس ہونے کی بنا پر عطا فرمائیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں رہ کر اپنے رب کو بھولنا نہیں ہے، اپنے رب کے احکامات پہ اپنے عمل کرنا ہے. اسی بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو وہ بھیجا، انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، اور رب العالمین اس نسبت سے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان احکامات پہ عمل کیا اور اس کو
پورا کیا، رب العالمین نے اس کو کامیاب ارشاد فرمایا، اور جو اس میں ناکام ہوئے اور انہوں نے اپنے وقت کی نبی کی بات کو نہیں مانا، اپنا اصل مشن جو زمین پہ رہنے کا تھا وہ اس کو بھول گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو ناکام ارشاد فرمایا۔ ایک اتنی بڑی نسبت، اتنا بڑا مقام جو حضرت انسان کو عطا کیا گیا، اور اس کے بعد وہ اپنا اصل مقام، اپنا کام بھول گیا، اور جس خالق نے اس کو اتنی عزت دی، فرشتوں کے اس کو برتری عطا فرمائی، اور اس کے بعد وہ شیطان لعین ابلیس جس نے انسان کے ساتھ سب سے پہلے حسد کیا، اور اس بنا پہ اس کے سارے اعمال کو اللہ نے غارت اور ضائع کر دیا، اور جو اس نے تکبر کیا، اور تکبر کا وہ اصل وجہ بھی وہ انسان تھا، حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سجدے سے انکار کیا اور تکبر کیا، اور یہ کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اس نسبت سے جو مٹی کی نسبت تھی وہ آگ کو اس پہ برتر سمجھ رہا تھا، اور اصل اندر جو حسد اور بغض ہے انسان کے ساتھ وہ یہ تھا کہ اس کو اتنا مقام کیوں دیا گیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ سجدہ کرو، اور تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس کے بغیر، بس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس وہ سجدے سے انکاری ہوا۔ یہ صرف انسان کا مقام، اللہ اس کو اشرف المخلوقات بنانا چاہتا تھا، اللہ اس کو بہت بڑی ذمہ داری دینا چاہتا تھا اس زمین پہ، اور رب العالمین ایک انسان کو اپنی محبت کے اور رحمت کے اس آغوش میں لانا چاہتا تھا، جس کے لیے یہ فرشتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین پہ اتار کے انسان کو وہ احکامات جاری کیے۔ مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہ آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہوا ہے، اور اگر انسان یہاں پہ رہ کر اللہ کا باغی رہے گا، اگر انسان یہاں پہ رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان رہے گا، اگر انسان زمین پہ رہ کر اللہ کے احکامات سے روگردانی کرے گا، تو پھر یاد رکھو یہ انسان نہیں رہتا، یہ انسان اللہ کا محب نہیں رہتا، اللہ کا محبوب نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسان اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ اس کتے سے بھی بدتر ہے، یہ اس خنزیر سے بھی بدتر ہے، یہ ان مخلوقات سے بدتر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خدمت کے لیے پیدا کیا، اس کی حفاظت کے لیے پیدا کیا، اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نعمتوں کی روگردانی کر رہا ہے، اپنے مقام اور منصب سے یہ روگردانی کر رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ انسان کو کسی افسر کو منصب مل جائے، اور منصب اس کا یہ ہو کہ آپ نے فلاں محکمے کے آفیسر ہیں، آپ بڑے ہیں، اور اس کی قابلیت کی وجہ سے اس کو ایک عہدہ دیا جاتا ہے، سہولیات دی جاتی ہیں، اور وہ آ کے نالیاں اور یہ صفائیاں شروع کر دے گٹر کے، تو جس نے عہدہ دیا اس کے مقام کو اس نے خیال نہیں کیا، اپنے مقام کا، اپنے عہدے کا خیال نہیں کیا، اور جس گورنمنٹ نے اس کو عہدہ دیا اس کی بے عزتی اس نے کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور سب سے اللہ کی جو یاد کرنے والی مخلوق کے فرشتے ہیں، تابعدار ہیں، جسے اللہ کام لے رہا ہے، ان کے سامنے اس کو عزت دی، اور جب اتنے بڑے منصب ہونے کے باوجود یہ خنزیر سے بھی اللہ فرماتا ہے بدتر ہو گیا ہے، کتے سے بھی بدتر ہو گیا ہے، کہ اس نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا، اس نے اپنے اعزاز کو نہیں سمجھا، اس نے اللہ کی نعمتوں کو نہیں سمجھا، اس لیے فرمایا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان میں بحیثیت مسلمان کو، بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نبی ہے، بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ
جن کا دین دین اسلام ہے اور جن کا کلام اللہ کا قرآن پاک ہے اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن آپ پہ ہم نے آپ کے دین کی تکمیل کر دی ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور دین اسلام جو دین تھا اور اللہ کی اور نعمتیں تھی اس کا ہم نے اتم پہ کر دیا، اتمام نعمت۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو ہم نے آپ کے لیے پسند کیا۔ کتنی بڑی نعمت، کمال دین اور اتمام نعمت اور دین اسلام جیسی نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تین نعمتوں کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دے کے، ایک نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ پیدا کیا۔ یہ سارے نبی علیہ السلام کی امت ہے، چاہے یہودی ہیں، چاہے نصرانی ہیں، چاہے عیسائی ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے سکھ ہیں، جو کوئی بھی ہے، چاہے سیکولر طبقہ ہے، چاہے دہری ہے، جو بھی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نبی علیہ السلام کی امت کی۔ وہ علیحدہ بات ہے جنہوں نے اس کو نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، ان کو مانا، وہ مسلمان کہلائے، اور جو نہیں مانا وہ انکاری ہوئی ہے، لیکن امت ہے۔ اور جس طرح سارے انسانیت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کی وجہ سے رحمت اور برکتوں کا نزول فرما رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ رحمت صرف مسلمانوں کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہیں ہے، صرف انسانیت کے لیے نہیں ہے، بلکہ جہانوں کے لیے ہے۔ جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اللہ کے مخلوقات ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہان پیدا کیے اور جن کی پرورش اللہ فرما رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، جو پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے جہانوں کا، وہاں میں بھی علیہ السلام کی رحمتیں اللہ اس کا نزول فرما رہے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، صرف اب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، انسانیت کے لیے نہیں ہے، جہانوں کے لیے ہے۔ جہاں اللہ ہے وہاں نبی علیہ السلام کی رحمت ہے۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، الحمدللہ مسلمان ہیں، دین اسلام پہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے۔ اگر ہم اس دین کی ناقدری کریں گے تو یہ یاد رکھیے ہم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کریں گے، اور اگر ہم اس دین کے مقابلے میں کسی اور دین کو حجت بنائیں گے، اس کے ساتھ محبت کریں گے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آؤ گے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، آخرت میں خسارے میں ہوں گے، آپ نقصان میں ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے کافر لوگوں کا دین، وہ تو ہم انکاری ہیں، ایک ہوتا ہے کسی مشرک کا دین، وہ بھی الحمدللہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول نہیں فرما رہے ہیں۔ ایک ہے طاغوتی قوتوں کا دین، ایک ہے منافقوں کا دین، جو آپ کی اور میری سمجھ سے بالاتا رہے۔ ہم اس وقت سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، طاغوتی قوتوں کے جال میں پھنس چکے ہوتے ہیں، ظاہراً کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ظاہراً نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ظاہراً روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ظاہراً سب کچھ ہے، طاغوتی قوتوں کا ان کا وہ علاقار بنا ہوا ہوتا ہے، اور طاغوتی قوتوں نے اس کے مائنڈ میں، اس کے دماغ میں اپنا دین بسایا ہوتا ہے، یہ سمجھ نہیں رہا ہوتا ہے، اور منافقت کے لبادے میں یہ سامنے نظر کو آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کافر کے دین سے منع فرمایا، مشرکوں کے دین سے منع فرمایا، اور اسی طرح طاغوت کے دین سے بھی منع فرمایا کہ جو وہ لوگ جو طاغوت کی وہ غلامی میں چلے جاتے ہیں، طاغوت اس کو کہتے ہیں جو آپ پہ زبردستی آپ کا ایجنڈا مسلط کر دے، آپ کے دماغ پہ، آپ کے مائنڈ میں، آپ کے مزاج میں زبردستی وہ ایجنڈا مسلط آ جائے، اس کو طاغوت۔ جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں ملک پاکستان کے نام پہ بنا ہے، اور دیکھیے کیسے کیسے بل یہاں پہ لا کر
نہ میری مرضی نہ آپ کی مرضی، کروڑوں مسلمانوں کی مرضی اس میں نہیں ہے، پاکستانیوں کی مرضی نہیں ہے، اور ان طاغوتی قوتوں کے ساتھ مل کے وہاں ایسے ایسے بے دین کام کرتے ہیں، ایسے ایسے مائنڈ بناتے ہیں، ایسے بل بناتے ہیں، اور ان سے دنیا کے کچھ مفادات حاصل کر کے جو نہ ہمارا دین اس کو اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا معاشرہ اجازت دیتا ہے، اور نہ اس کو ہمارا وہ نظام زندگی اس کو اجازت دیتا ہے، نہ ہماری شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، اور یہ ایسے ایسے بل لے کر آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اور علل اعلان ایک ایسے ملک میں جہاں جو ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، جس ملک کے 73 کے آئین میں یہ ہے کہ یہاں نظام قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، جہاں صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا لازمی شرط ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین جس آئین اور قانون میں کہا گیا ہے، جتنے بھی یہ بل لے کر آتے ہیں، جو کچھ بھی لے کر آتے ہیں، نہ اس میں میری مرضی ہے نہ آپ کی ہے، یہ طاغوت کے ساتھ بیٹھ کے مل بیٹھ کے یہ مشورے کرتے ہیں، اور طاغوت کے ساتھ بیٹھ کے ایک اسلامی ملک میں، اسلامی پارلیمنٹ میں، اسلامی آئین اور قانون کے اس نظام میں یہ طاغوت کے اس مزاج کو لے کر آ جاتے ہیں، ان بلوں کو لے کر آ جاتے ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، اللہ کی نعمتوں کی ہم ناشکری یہ نہ کریں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ایک پاکستان اللہ کی نعمت ہے، بحیثیت مسلمان ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نعمت ہے، اور دین اسلام جس کو اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، جو چیز اللہ نے پسند کی ہے، جو خالق اور مالک جو چیز کو پسند کرتا ہے اس کے خلاف جانا، اور طاغوتی قوتوں کے لیے کام کرنا اور ان کے لیے استعمال ہونا، مسلمان یہ بہت بڑی ایک اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے، اور اس کا نقصان کیا ہے؟ میرے واجب الاحترام بزرگ، آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہمیں نیک صالح حکمران نہیں مل رہے نا، یہ حدیث مبارکہ ہے، کسی کو گالیاں مت دو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں۔ آج ہر انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، دیکھ لے کہ وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ ہر انسان اپنے جگہ ڈاکو بنا ہوا ہے، چور بنا ہوا ہے، بدکردار بنا ہوا ہے، حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، وہ سارے کام نچلی سطح پہ کر رہا ہے جو اپنے بڑے سے اور حکمرانوں سے یہ توقع کر رہا ہے۔ تو اپنے اعمال ٹھیک کرو، جب آپ کے اپنے اعمال اچھے ہوں گے، ان پارلیمنٹ میں اور ان جگہوں پہ نیک صالح حکمران آئیں گے جو آپ کا بھی خیال کریں گے، دین اسلام کا بھی کریں گے، اور اس معاشرے کا بھی کریں گے، آخرت کا بھی کریں گے، انشاءاللہ وہ کامیابی سے وہ زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ اس کا وارث ہے۔ اللہ نہیں چاہتا دیکھیے اب بالفرض ایک انسان کی کوئی جگہ ہو، یہ اسکول ہو، تو کبھی میں نہیں چاہوں گا کہ اسکول میں جو میرے وہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی مرضی سے اس میں عمارت بنائیں، اپنی مرضی سے۔ یہ مجازی مالک کے مکان سے پوچھے گا، دکان میں کوئی کام کر رہا ہے تو یہ ساری زمین اللہ کی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس زمین کا آسمانوں کا وارث میں ہوں۔ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی مالدار بھی اگر گیا ہے تو یہ اتنے کا کفن لے کر گیا ہے، ساتھ کیا لے کر گیا ہے؟ جو اللہ کی چیز ہے وہ اللہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ جب ہم اپنے مجازی وراثت میں اور مالک پن میں کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتے تو یہ زمین تو اللہ کی ہے، اللہ کیسے یہ برداشت کرے گا؟ مرد لڑکا بن جائے، لڑکا لڑکی بن جائے، لڑکی لڑکا بن جائے، اللہ کے نظام میں تخلیق میں واللہ فرماتے ہیں اللہ کی تخلیق میں یہ تبدیلی کرتے ہیں، تو اللہ تو ایسی چیزیں نہیں چاہتا۔ اور جو بھی اس میں ملوث ہوگا یاد رکھیے وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، وہ دن قیامت مجرم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو دین اسلام کے خلاف کرتے ہیں، شریعت کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر اس پارلیمنٹ میں آج دن تک کوئی بھی ایسا نہیں کہ یہ اسلامی بل لے کر آیا ہو۔ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، قرآن و سنت 73 کے آئین میں ہے کہ اسلام کے مطابق ہوگی، اور کام ان کے دیکھو سارے غیر شریعت۔
اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کی وجہ سے ہم پہ اپنا قہر اور عذاب اس سے اللہ ہمیں بچائے، اور رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ملک پاکستان کا حال پہ رحم فرمائے، اور تمام عالم اسلام کا حال پہ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔